بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم دو خبروں پر بات کریں گے۔ ایک تو مریم نواز شریف کے حوالے سے ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف ڈیل کر کے پاکستان سے باہر جا رہی ہیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہی جا رہی ہے کہ 2-3 دن سے مریم نواز صاحبہ کا پھر ٹویٹر بند ہے اور ان کی موجودگی ان کی ٹویٹر کی طرف بند ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کے مسلم لیگ کے جو حامی حلقے ہیں وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی ڈیل ہو چکی ہے اداروں کے ساتھ، جس طرح سے میاں نواز شریف ڈیل کر کے پاکستان سے چلے گئے تھے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے پاکستان سے چلے گئے تھے۔ میں قطعی طور پہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میاں صاحب ڈیل کر کے گئے تھے۔ بہرحال وہ پاکستان سے چلے گئے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا، بیوقوف بنانے کے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ تو اس کے اوپر بات ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے جو ہم نے کہا کہ 2 خبروں کے اوپر ہم بات کریں گے، رائے دیں گے، تبصرہ کریں گے۔ وہ پہلی خبر ہے ڈسکا میں LA-75 میں کل الیکشن ہو رہا ہے۔ اب سے کوئی 10-12 گھنٹے کے بعد وہاں پہ پولنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دفعہ تو 2018 میں الیکشن ہوا تھا، وہاں سے سید ظاہر شاہ جیتے تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو ضمنی الیکشن ہوا 19 فروری کو، 1-2 ماہ پہلے، 1.5 ماہ پہلے۔ تو اس الیکشن میں شور مچایا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال وہ سارا سینیریو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال دوبارہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے۔ دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ اب تیسری بار وہاں پہ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے 75 میں۔ تو اس بار پھر وہی مد مقابل ہے امیدوار PTI کی اسد ملی ہیں اور مشیر افتخار ہیں، ظاہر شاہ کی بیٹی، ان کے مد مقابل۔ تو اب کون جیت سکتا ہے؟ وہ الیکشن تو نال اینڈ وائڈ ہو گئے۔ تو تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا، زور دیا جا رہا تھا کہ آپ نتیجے کا اعلان کر دیں، جو بھی نتیجہ ہے، اور ہم جیتے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ جیتا ہوا وہ وہی کہے گا کہ اعلان کر دیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں، لیکن وہ اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے، اعلان کروانا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ ان کی سوچ تھی کہ جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، ہم جیتے ہوئے ہیں لیکن ہرا دیا گیا دھاندلی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ دوبارہ الیکشن چالو ہو رہے ہیں، تو اس میں کون سی پارٹی جیتے گی؟ میں سمجھتا ہوں وہاں سے تحریک انصاف آسانی سے جیت جائے گی، کیونکہ وہ پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا وہ جو الیکشن ہوئے ہیں اسی کو فائنل کر کے آپ نتیجے کا اعلان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہوگا، دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ اعلان کرتے ہیں، شاید وہ دھاندلی ہی کی وجہ سے جیتے ہوئے ہوں۔ تو کل جو شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہاں PTI کا امیدوار جیت جائے گا۔ ہم اس ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرتے، تو بات مختصر کرتے ہیں کیوں جیت جائے گا۔ وہ اس لیے کہ وہاں جو الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن ہوا تھا، تو اس میں بلکہ پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں ظاہر شاہ کو 1,01,000 ووٹ ملے تھے، اسد ملی کو 61,62 ووٹ ملے تھے، اور ان کا یہ تحریک انصاف پہلے ایک آزاد امیدوار جس کو ٹکٹ نہیں ملی تھی، اس کو ملے تھے 57,000-58,000 ووٹ، اور اس کے 3-4 ہزار ووٹ ضائع بھی ہو گئے تھے۔ ان کو آپ جمع کر لیں تو 1,20,000 ووٹ بنتے ہیں، یا اس سے آگے پیچھے تھوڑا آگے نیچے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہ دونوں بھی ایک امیدوار ہے PTI کا، جبکہ 2018 کے الیکشن میں 2 امیدوار تھے۔ تو ایک تو ان کی اپنی برتری ہوگی، دوسرے تحریک کے جو رینک کے امیدوار ہیں وہاں سے 18,000 ووٹ لیے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگر اس چیز کا تجزیہ کیا جائے تو تحریک انصاف کا امیدوار اسد ملی بڑی آسانی سے وہاں جیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ آپ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ جو بھی چیختی رہے، چلاتے رہے، جو بھی شور شرابہ کرتے رہے پارٹیاں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کے ہمارے ساتھ جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم خاموش کر رہے ہیں۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہاں پہ رینجز آئے گی اور وہاں پہ الیکشن جو ہے نسبتاً پرامن ہوں گے۔ بہرحال یہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔
تو یہ ایک تو ہو گیا ہمارا یہ معاملہ کہ یہ بات ہم نے کر لی. تو باقی مریم نواز شریف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف خاموش ہیں, ان کی ڈیل ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کسی ڈیل کی وجہ سے خاموش ہیں. وہ چند دن سے علیل ہیں اور زیادہ اعتماد تھی, وہ اس وجہ سے خاموش ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ دوسری وجہ یہ بھی ہو کہ مریم نواز شریف ان کی 7 اپریل کو انہوں نے پیش ہونا تھا عدالت میں, تو اس کی پوری تیاری تھی نیب کی طرف سے, سرکاری وکیلوں کی طرف سے, وہ مریم نواز شریف کی ضمانت کینسل کروا دی. لیکن عدالت نے ان کو لمبی تاریخ دے دی ہے, ان کی ضمانت اس وقت نہیں کینسل ہوئی. وہ شاید کچھ 27 اپریل تک ان کو لے گئے ہیں یا مئی کی 1 تاریخ تک ان کو موقع مل گیا ہے. اس کے بعد پھر سماعت ہوگی. اور وہاں پہ جو نیب کے وکیل تھے وہ انہوں نے بھی اس طرح سے شاطری اور پھر اطلاعی نہیں دکھائی. وہ بھی کچھ پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. تو اس وجہ سے بھی مریم نواز شریف کی خاموشی اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ وہ گرفتاری کے لیے, اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ مریم نواز شریف صاحبہ لندن جانا چاہتی ہیں اپنے ابا کی طرح اور وہ خاموش ہیں. وہ میاں نواز شریف کا لندن گئے تھے, اس وقت وہ ضرور خاموش تھی. تو وہ جو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے ذریعے پاکستان سے باہر گئے تھے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی تھی 20 ارب ڈالر. تو میاں نواز شریف نے حکومت کو یا اداروں کو 20 ارب ڈالر دیے تھے اور پاکستان سے چلے جانا تھا. لیکن کچھ سیانے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کس نے مشورہ دیا, یار دفاع کرو, کیوں تم 20 لاکھ ڈالر کو بول رہے ہو, 20 ارب ڈالر. اگر میں نے پہلے لاکھ کیا تو اس کو آپ تصحیح کر لیں. 20 ارب ڈالر بہت ہی دور یہ ہے کہ اماؤنٹ بہت بڑی رقم ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے کہا یار یہ جو حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ 1 ارب ڈالر میں تقسیم کر دو. 1 ارب ڈالر کا 15,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے, یہ جو بھی رقم بنتی ہے. 1 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے. تو کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں نے ملک تقسیم کر دیے اور وہ 1 ارب دے کے پاکستان سے باہر چلے گئے. یہ بھی کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بالکل ایمانداری سے میرا یہ تجزیہ ہے, میری یہ رائے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کر کے نہیں گئے, بلکہ وہ ایکسپلائٹ کر کے گئے ہیں, لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے گئے ہیں. جس طریقے سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ میاں نواز شریف گیا کہ ابھی گئے, تو جس طریقے سے صدر اللہ صاحب نے کہا تھا وہ بھی جذباتی ہو گئے. ان کو بھی یہ آگے جس طرح سے عام آدمی کہہ رہا تھا, بلکہ عمران خان کو بھی متاثر ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جانے دو, جان چڑھاؤ کے لیے معلوم کرنا پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہمدردی ہر جگہ پہ واپس اور ہمدردی پائی جاتی تھی. اور اگر سرمایہ کاری انہوں نے کی ہے, کوئی انویسٹمنٹ کی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اسپانسر فیصلہ ہو. جس طریقے سے میاں نواز شریف کا شوری بانڈ نہیں لیا گیا, تو باقی میاں نواز شریف کی ڈرامے بازی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ وہ آپ اندازہ کریں کہ میاں نواز شریف کی ڈرامے بازی ظاہر ہوتی ہے اس سے تو ان کو شدید بیمار ظاہر کیا جا رہا تھا. جیسے اتنے ہزار سے 25,000 سے 30,000 سے 2,000 تک ریگولرس آ گئے ہیں, پھر 200-300 تک آ گئے ہیں. اتنے تک بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے. ہر انہوں نے ایک ماحول بنا دیا. تو اس ماحول کی وجہ سے میاں نواز شریف کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوئیں اور عدالتوں نے ان کو باہر جانے دیا. حکومت بھی خاموش ہے, عمران خان بھی خاموش ہے کہ چلے ٹھیک ہے میاں نواز شریف شدید بیمار ہیں, کہیں ہمارے اوپر ایک تو جیسا مطلبہ معلوم کرنا پڑ جائے. تو یہ وجہ تھی میاں نواز شریف کی پاکستان سے جانے کی. قطعی طور پہ وہ ڈیل کر کے نہیں گئے اور وہاں جا کے پھر انہوں نے فوج کے خلاف جو کچھ کیا وہ اپنے پاؤں پر انہوں نے کلہاڑا مار دیا. بلکہ کلہاڑا ہی نہیں مارا, بلکہ کلہاڑی وہ سامنے سے جا رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے وہ اس کلہاڑی کے آگے کام کر دیا. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں مریم نواز شریف وہ قطعی طور پہ بیرون ملک نہیں جا رہے ہیں. میاں مریم نواز شریف کو نہ تو کوئی جانے دے گا, نہ وہ جانے کا ارادہ رکھتی, بلکہ انہوں نے بھی 1-2 بار کہا ہے کہ یہ منہ مسعود کی ذات میں عمران خان سے پوچھ کے ان کی اجازت لے کے ان سے ECL سے نام نکلوا کے جاؤں گی. تو آپ یہ پھر خود اندازہ کر لیجیے کہ مریم نواز شریف کیا کہہ رہی ہیں. نہ صرف اندازہ کر لیجیے بلکہ مریم نواز شریف جو کہہ رہی ہیں اس پر یقین بھی کر لیجیے کہ مریم نواز شریف باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی, اور وہ اگر جانا بھی چاہتی ہیں تو حکومت نہیں جاتی.